الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم صحیح تصور دین اپنے کلمہ گو بھائیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ چونکہ ہماری یہ ساری جد و جہد کا تعلق فرقہ واریت یا تفرقے یا فرقہ پرستی اور وحدت کے ساتھ ہے، لہذا تفرقے کا، فرقہ پرستی کا یا فرقے کا تصور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے، اور وحدت کے تصور کو بھی اسی طرح واضح ہونا چاہیے۔ جب تفرقے کی سمجھ آ جائے گی تو وحدت کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اگر تفرقہ صحیح طرح سے ڈیفائن نہ ہو سکا، فرقے کی صحیح تعریف نہ ہو سکی، تو وحدت کی صحیح تعریف بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ چونکہ فرقے کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے ہاں صحیح تصور نہیں پایا جاتا، لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تفرقہ بنیادی طور پہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جماعت سے الگ ہو جانا تفرقہ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ یا کچھ لوگ انفرادی طور پہ جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں تو وہ بے شک تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن فرقہ اس سے مختلف چیز ہے۔ یہ تفرقہ ہے کہ جماعت سے اگر لوگ کچھ الگ ہو جائیں، تھوڑی تعداد میں یا زیادہ تعداد میں یا انفرادی حیثیت سے، وہ تفرقے میں تو مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ جماعت سے الگ ہو گئے۔ اور جماعت کون سی؟ جب تک اس کے بارے میں صحیح تصور نہیں ہوگا تو تفرقے کے بارے میں اور فرقے کے بارے میں بھی صحیح تصور قائم نہیں ہو سکے گا۔ جماعت وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال قبل قائم فرمائی تھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی کہا جاتا ہے، جسے امت مسلمہ بھی کہتے ہیں، وہ جماعت۔ اس جماعت سے کوئی ایک شخص الگ ہو یا چند افراد الگ ہوں یا کثیر تعداد میں الگ ہوں، وہ سب تفرقے میں مبتلا ہیں۔ لیکن فرقہ کچھ اور چیز ہے۔ فرقہ یوں ہوگا کہ اس جماعت سے الگ ہونے والے لوگ باقاعدہ ایک جماعت کی شکل اختیار کریں۔ جس طرح اس جماعت کے لیے، جسے ہم اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کہتے ہیں، امت مسلمہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہتے ہیں، اس جماعت کے لیے
جس طرح یہ قانون ہے، اصول ہے کہ اس کا ایک امیر ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، اسی طرح فرقہ بھی اسے کہتے ہیں جس کا باقاعدہ ایک امیر یا امام ہوتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ ایک جماعت ہوتی ہے، ایک باقاعدہ تنظیم ہوتی ہے، ایک باقاعدہ پارٹی ہوتی ہے، جسے فرقہ کہتے ہیں۔ اب دوستان محترم، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تفرقہ مذہبی طور پہ بھی ہوتا ہے، سیاسی طور پہ بھی ہوتا ہے، اور اگر مذہبی طور پہ لوگ اس جماعت سے الگ ہوتے ہیں تو اسے مذہبی تفرقہ کہا جائے گا، اگر سیاسی طور پہ الگ ہوتے ہیں تو اسے سیاسی تفرقہ کہا جائے گا۔ اب اس جماعت سے الگ ہو کر یا الگ رہ کر جو لوگ باقاعدہ ایک جماعت کی شکل اختیار کریں گے، خواہ وہ مذہبی طور پہ ہوں خواہ وہ سیاسی طور پہ ہوں، وہ فرقہ کہلائیں گے۔ جو باقاعدہ ایک امیر اور امام کی قیادت میں ہوں گے، اس کی اطاعت میں ہوں گے، وہ فرقہ کہلائیں گے۔ اور ایسے تمام گروہ جو اس جماعت سے الگ ہو کر اپنی پہچان قائم کریں گے، اپنے اپنے امام اور اپنے اپنے امیر مقرر کریں گے، وہ تمام کے تمام فرقے کہلائیں گے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ابھی تک ہمارے کلمہ گو بھائی تفرقے اور فرقے کی ڈیفینیشن سے کما حق کو آگاہ نہیں ہے۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ جب مشہور و معروف حدیث مبارکہ 73 فرقوں والی اس پر بحث ہوتی ہے، علماء کرام اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور اپنی آراء پیش کرتے ہیں، تو ایک بات اکثر و بیشتر علماء کی رائے کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ یہ 73 فرقے جو ہیں، ان میں سے اہل سنت والجماعت یہ 73واں فرقہ ہے، ناجی فرقہ ہے، اس کے سوا جتنے فرقے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یہ ایک بڑی عام سی رائے ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں بالکل اسی طرح ہے کہ اہل تشیع وہ 73واں فرقہ ہے اور اس کے سوا جتنے فرقے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ آج میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، نہ تو اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ ہے، نہ اہل تشیع کوئی فرقہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفرقے کی ڈیفینیشن رکھی، تفرقے میں مبتلا ہیں، تفرقے میں مبتلا ہیں لیکن فرقہ نہیں ہے، نہ اہل سنت والجماعت اور نہ اہل تشیع۔ جب یہ فرقہ ہی نہیں تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ 73واں فرقہ ہیں یا ناجی فرقہ ہیں، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اور فرقہ کیوں نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرقہ اسے کہتے ہیں جس گروہ کا، جس پارٹی کا باقاعدہ ایک امام یا امیر موجود ہو، اسے فرقہ کہتے ہیں۔ اس وقت اہل سنت والجماعت کا کوئی امام، کوئی امیر موجود نہیں، نہ ہی اہل تشیع کا کوئی متفقہ امام یا امیر موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے جو ہمارے ان تمام بھائیوں کو معلوم ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک متفقہ بات ہے اور اس پہ ائمہ کرام کی تصریحات موجود ہیں اور اس پہ مفسرین نے اس پہ بات کی ہے، مفتیان کرام نے، محققین نے، کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اہل تشیع کے ہاں، اہل تشیع کے سوا جتنے مسالک ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، وہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت ہیں۔
یعنی بریلوی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، یہ تمام اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اگر یہ تمام اہل سنت والجماعت ہیں تو ان کا کوئی متفقہ امام یا امیر نہیں ہے، لہذا اہل سنت والجماعت ایک فرقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں سلسلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ فرقے نہیں تو پھر فرقے کیا ہیں یا فرقہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے عرض کیا کہ دو نام ہیں، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع۔ ان دو ناموں کی آڑ میں بے شمار فرقے وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر فرقہ یا تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی پلڑے میں ڈالے گا یا اہل تشیع کے پلڑے میں ڈالے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں، اہل تشیع کوئی فرقہ نہیں، ان کا 72 فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع میں تمام مسلمان آ جاتے ہیں، تمام کلمہ گو آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر وہ 72 فرقے 73 فرقے کون سے ہیں؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے کافی اس موضوع پہ اسٹڈی بھی کی ہے اور غور و خوض بھی کیا ہے۔ ایک بات بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور ملتی ہے کتب کے اندر بھی اور نیٹ کے اوپر بھی، کہ آج سے کم و بیش 1000 سال 1200 سال پہلے کے کچھ فرقے ہیں، ان کی ایک فہرست مرتب کر دی جاتی ہے کہ جی یہ ہیں وہ 72 فرقے جو جہنمی ہیں، جن میں آج کے کسی گروہ کا نام نہیں ہوتا۔ گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فرقے 1000 سال پہلے وجود میں آئے تھے، ختم ہو گئے، آج کوئی فرقہ نہیں مسلمانوں کے اندر۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پہلے دور سے بہت زیادہ فرقے موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک غور نہیں کیا گیا اور اسے منو ان لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، وہ کیا کہ لوگوں نے یہی سمجھا، علماء نے یہی سمجھا اس حدیث مبارکہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ یہود کے 71 فرقے تھے، ایک کے سوا سب جہنمی، نصارہ کے 72 فرقے تھے، ایک کے سوا سب جہنمی، اور میری اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور ایک کے سوا سب جہنمی۔ علماء نے یہی سمجھا کہ اب 72 کی فگر کا پورا ہونا ضروری ہے، اور 72 سے کم بھی نہیں ہو سکتے جہنمی فرقے، اور 72 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر علماء نے خطا کی ہے، اس بات کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا۔ وہ یوں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہرگز 71 سے مراد 71 نہیں، 72 سے مراد 72 نہیں، 73 سے مراد 73 نہیں، بلکہ اس بات کا بیان ہے کہ یہود کے ہاں بہت فرقے تھے، لیکن ایک کے سوا سب جہنمی تھے۔ نصارہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ فرقے تھے، لیکن ایک کے سوا سب جہنمی تھے، اور میری امت کے اس سے بھی زیادہ فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ لہذا تعداد کا تعین اس میں نہ رہا۔ اب
کس دور میں کتنے فرقے ہوئے، اس حدیث مبارکہ کی روح سے اگر کسی دور میں 10 فرقے تھے تب بھی درست ہے، کسی دور میں 1000 فرقے تھے تب بھی درست ہے، کسی دور میں 10,000 فرقے ہوں تب بھی درست ہے، کیونکہ مراد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی نسبت تم بہت زیادہ تفرقے میں آگے نکل جاؤ گے۔ لہذا آج مسلمان کلمہ گو نہ صرف تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ بے شمار فرقوں میں تقسیم ہیں، اور یہ میں نے بات آپ پر واضح کر دی کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع یہ فرقے نہیں ہیں۔ لہذا آج کے بعد کم از کم اس بات پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ان 73 میں سے اہل سنت والجماعت ناجی فرقہ ہیں یا ان 73 میں سے اہل تشیع ناجی فرقہ ہیں۔ اہل تشیع فرقہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ کون ہے؟ اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ڈیفینیشن فرقے کی رکھ دی کہ فرقہ باقاعدہ ایک جماعت کی شکل میں ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک امیر اور امام ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ ایک نظم ہوتا ہے اور تمام لوگ اس امیر اور امام کی اطاعت میں ہوتے ہیں۔ اب اس وقت چونکہ ہم دو ہی گروہوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع، تو اہل سنت والجماعت کے اس وقت پاکستان کے اندر لاتعداد فرقے ہیں، اور میں آج چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام لوں تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے۔ دیکھیں، دعوت اسلامی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جو اہل سنت والجماعت کی ڈیفینیشن مستند لوگوں کے ہاں ہے اس کے مطابق دعوت اسلامی والے اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ اب دعوت اسلامی فرقہ ہے کیونکہ اس کا باقاعدہ ایک امیر اور امام موجود ہے۔ تبلیغی جماعت ایک فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے۔ جماعت اسلامی اہل سنت والجماعت ہیں، وہ لوگ، وہ ایک فرقہ ہے۔ تنظیم اسلامی اہل سنت والجماعت ہیں۔ منہاج القرآن اہل سنت والجماعت ہیں، ایک فرقہ ہے۔ جماعت الدعوہ اہل سنت والجماعت ہیں، ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح سنی تحریک ہے، اہل سنت والجماعت ہے، ایک فرقہ ہے۔ جتنے بھی گروہ آپ لے لیں وہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اور اس کی وسیع تر مفہوم کے اندر شامل ہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں کے چاروں ائمہ کرام اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب ان کے مقلدین بے شمار گروہوں میں تقسیم ہیں، دراصل وہ فرقے ہیں، اور اسی طریقے سے غیر مقلدین ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اپنے آپ کو، جن میں اہل حدیث آ جاتے ہیں۔ تو میں نے فرقے کی تعریف بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ بے شمار فرقے ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں آ جائیں، ایک تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مجلس وحدت مسلمین، تحریک جعفریہ پاکستان، یہ سب اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ فرقے ہیں، اسی طرح درجنوں ان کے فرقے ہیں۔ جس طرح اہل سنت والجماعت کے درجنوں نہیں سینکڑوں فرقے ہوں گے، اسی طرح اہل تشیع کے بھی درجنوں یا سینکڑوں فرقے ہیں، ہر علاقے کے اندر، ہر ملک کے اندر موجود ہیں اپنی اپنی پہچانوں کے ساتھ، اور ان کی
انفرادیت یہ ہوتی ہے فرقے کی کہ ان کا باقاعدہ ایک رہنما موجود ہوتا ہے، ایک امام اور امیر موجود ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بحث جب بھی ہو 73 فرقوں والی تو اس میں نہ اہل سنت والجماعت کا ذکر ہو نہ اہل تشیع کا ذکر ہو، کیونکہ یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ آپ کسی بھی فورم پہ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کر لیں، میں ثابت کروں گا کہ اہل سنت والجماعت فرقہ نہیں ہے، اہل تشیع فرقہ نہیں ہے۔ تفرقے میں مبتلا ضرور ہیں، فرقے کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے، لہذا یہ اس بحث سے خارج ہو گئے۔ 73 فرقوں والی حدیث سے یہ خارج ہو گئے۔ 73 فرقوں میں تو وہ لوگ آئیں گے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اصلاً فرقے یہ ہیں جنہوں نے آج امت کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ آج تک اہل سنت والجماعت کو ایک فرقے کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا اور اسے ناجی فرقہ قرار دے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہا۔ اسی طرح اہل تشیع کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہا اور فرقوں میں مبتلا کیا جاتا رہا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 72 فرقوں کا تعلق انہی دونوں گروہوں سے ہے، یا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا وہ اہل تشیع میں سے ہے۔ 73ویں فرقے کا تعلق ان دونوں سے نہیں ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے فرقے گنوائے، اہل تشیع کے بھی، اہل تسنن کے بھی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، جن جماعتوں کا میں نے نام لیا ہے، وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اہل تشیع سے تعلق نہیں رکھتے، تو میں ان کے سامنے دلائل رکھ دوں گا۔ ان کے اپنے علماء کی طرف سے، ان کے جید علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہ اتنے دھڑے، جو اتنے گروہ فرقے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں سے کون سا فرقہ ناجی ہے، کون سا فرقہ 73واں فرقہ ہے؟ کسی ایک کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا بھی دعوے دار ہے میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں، تیسرا بھی دعوے دار ہے میں بھی اہل سنت والجماعت ہوں، تو آپ کس کو کہیں گے کہ یہ ناجی فرقہ ہے؟ اور اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ جرات کرتا ہے کہ جی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم وہ ناجی فرقہ ہیں، بھائی تمہیں تو اپنے فرقے والے، اپنے اہل سنت والجماعت، تمہیں اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے۔ تم اپنے طور پہ کہتے ہو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، دیوبند اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اس وسیع ڈیفینیشن میں آتے ہیں، لیکن بریلوی ان کو اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے۔ بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں، لیکن دیوبند نے اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ دونوں طبقات اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے، اہل حدیث ان دونوں کو اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے۔ اور اسی طرح یہ جو فرقے موجود ہیں، طاہر القادری کو الیاس قادری صاحب اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے، الیاس قادری صاحب تبلیغی جماعت کو اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے، تبلیغی جماعت والے قادری صاحب کو اہل سنت والجماعت تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح تمام گروہ سب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ایک دوسرے کو اہل سنت والجماعت تسلیم بھی نہیں کرتے۔ تو کس کی بات مانی جائے، کس کی نہ مانی جائے؟ یہی معاملہ اہل تشیع کے ہاں ہے۔ چونکہ وہ اقلیت میں ہیں، ان کے ہاں اس درجے کا تفرقہ شاید نہ ہو،
اتنا وسیع پیمانے پہ نہ ہو، لیکن ہے وہ بھی اسی مرض میں مبتلا۔ تو دوستان محترم، یہ بنیادی چیز تھی جو کلمہ گو بھائیوں کے سامنے رکھنی ضروری تھی، تاکہ انہیں اس بات کا حقیقی ادراک ہو جائے کہ تفرقہ کیا ہے اور فرقہ کیا ہے، تاکہ فرقوں کو وہ پہچان سکیں اور یہ جان سکیں کہ ان کے سامنے جس نام کو ناجی فرقے کے طور پہ رکھا جا رہا ہے وہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے نام کو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جی 73واں فرقہ یہ ہے۔ اہل سنت والجماعت فرقہ ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ کو سوچنا ہے نا کہ وہ 73واں فرقہ کون سا ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے جی کہ اہل تشیع وہ 73واں فرقہ ہے۔ تو بھئی اہل تشیع فرقہ ہے ہی نہیں۔ فرقے تو وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع نے بنا رکھے ہیں اور بے شمار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو کی روشنی میں تمام کلمہ گو بھائیوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ دراصل تفرقہ کیا ہے اور فرقہ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ان سب کے مقابلے میں جب ہم اس جماعت کی بات کریں گے جسے امت مسلمہ کہتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہتے ہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول کی جماعت کہتے ہیں، اور جسے ناجی جماعت کہتے ہیں، نجات یافتہ جماعت کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کا بھی ایک امام اور امیر ہو، اور کم از کم وہ کسی ایسے من گھڑت نام سے موسوم نہ ہو کہ جس کی قرآن و سنت کے اندر کوئی سند نہ ہو۔ وہ انہی ناموں سے پکارا جانا پسند کرے جو اسے اللہ نے دیے ہیں۔ تو وہی گروہ، وہی فرقہ 73واں فرقہ ہے، وہی فرقہ ناجی فرقہ ہے، اور وہ بھی اسی طرح ایگزسٹ کرتا ہے جس طرح یہ تمام فرقے جن کا میں نے ذکر کیا ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب 72 فرقے اور 73واں فرقہ، یہ بات میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یہ تمام جو اس وقت مذہبی پارٹیاں ہوں یا سیاسی پارٹیاں ہوں، آپ کہیں گے میں نے پیپلز پارٹی کا نام نہیں لیا، مسلم لیگ کا نام نہیں لیا، تحریک انصاف کا نام نہیں لیا۔ بے شک وہ بھی تفرقے کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں اور فرقے ہیں، لیکن وہ سیکولر طبقات ہیں۔ وہ دین کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، سیاست کو بنیادی حیثیت، کلیدی حیثیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ سیکولر طبقہ ہے، ان کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ چونکہ وہ کلمہ گو ہیں اس لیے وہ تفرقے میں مبتلا ہیں اور وہ فرقے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بنیادی طور پہ بات اہل تسنن کے حوالے سے ہوئی اور اہل تشیع کے حوالے سے ہوئی، اس لیے میں نے ان کو اس میں شمار نہیں کیا، لیکن وہ بھی فرقے ہیں۔ تو اب یہ تمام فرقے، یہ 72 فرقوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں، اس پہ جھگڑا کرنے کی بات نہیں۔ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی ہے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فرقہ یہ ہوتا ہے اور 73واں فرقہ یہ ہوتا ہے، 72 فرقوں کی یہ پہچان ہے۔ چونکہ اس وقت یہ فرقے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کے پابند ہیں کہ ہم صرف ایک فرقے کے ساتھ جڑیں، ایک فرقے کو ہی درست سمجھیں،
एक फ़िरके को ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझे, बाकी सब को जहन्नुमी समझे, बाकी सबसे ला ताल्लुकी का इख्तियार करे। तो जब हमारे सामने ये तमाम फ़िरके मौजूद हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इनके बारे में नरम गोशा अपने दिलों में रखने की। और हमें नहीं, मैं समझता हूँ हर कलमा गो भाई को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 72 जहन्नुमी फ़िरकों के साथ हमें कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कोई भाई ये कह सकता है जी कि मुझे अभी तक 73वें फ़िरके के बारे में इल्म नहीं, अभी तक मुझे 73वें फ़िरके के बारे में तसल्ली नहीं। तो भाई 72 के बारे में तो आपको तसल्ली होनी चाहिए ना। ये जो बेशुमार आपके सामने फिर रहे हैं, इनसे तो अलहदगी इख्तियार करो, इनके साथ जुड़े रहने का कोई जवाज नहीं। इनके बारे में जिस तरह 73वें के बारे में तयशुदा बात है कि वो जन्नती हैं, इसी तरह 72 के बारे में भी तयशुदा है कि वो जहन्नुमी है। तो जहन्नुमी से किनारा कशी इख्तियार करो। लिहाजा दोस्तान मोहतरम, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं, एक इल्मी बहस है। जो शख्स इस हवाले से हमारे साथ कोई गुफ्तगू करना चाहता है तो हम मौजूद हैं, हम हाजिर हैं, हम हर तरह से उसकी तशफ़ी करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह मैंने एक महज़ब तरीके से एक बात की है, मुनासिब यही होगा कि इसका रद्द अमल महज़ब तरीके से पेश किया जाए और इस पे इल्मी हवाले से बात की जाए। यही हमारे मफाद में है, यही तमाम कलमा गो अफराद के मफाद में है, यही इंसानियत के मफाद में है। हम ना फसादी लोग हैं, ना फसाद चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं और हम तो इन तमाम फ़िरक़ों को जोड़ने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि ये उस फ़िरका परस्ती को छोड़कर वहदत इख्तियार करें, एक जमात बन जाएं जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक है। लिहाजा तमाम कलमा गो भाई इस गुफ्तगू को गौर से सुनेंगे और तफरके और फ़िरके की डेफिनेशन को जानकर इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ठंडे दिल से इस बात पर गौर करेंगे उन्हें ये बात बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएगी। जो खामखा फ़िरका परस्ती पर बज़िद हैं और मैं ना मानूं की रट लगाए बैठे हैं, उनका हमारे पास कोई इलाज नहीं। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस तफ़रक़े से बचने, फ़िरका परस्ती से बचने और वादत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।